بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أثقل شيء يوضع في ميزان المؤمن يوم القيامة خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ میں ان کا شمار ہے۔ حضور علیہ السلام نے انہیں حکیم هذه الامہ کا خطاب دیا تھا کہ اس امت کے سب سے عقل مند اور سب سے دانا شخص ہیں، سمجھدار شخص ہیں۔ حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں: ان اثقل شیء یوضع فی میزان المؤمن یوم القیامہ، کہ کل قیامت والے دن ایمان والے کے ترازو میں، یعنی جس میں ایمان والے کی اعمال تولے جائیں گے، اس ترازو میں سب سے وزنی جو چیز رکھی جائے گی وہ خلق حسن، وہ ایمان والے کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ کہ کل قیامت والے دن اعمال تولے جانے والے ترازو میں سب سے وزنی جو چیز رکھی جائے گی وہ ایمان والے کے عمدہ اخلاق ہوں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ، اور اللہ جل شانہ ایسے شخص کو ناپسند کرتا ہے جو فحش گو ہو، بیہودہ گفتگو کرنے والا ہو، اور بذیء بدخلق ہو، جس کے اخلاق برے ہوں۔ حسن خلق کی یا اچھے اخلاق کی، عمدہ اخلاق کی دین کے اندر کتنی اہمیت ہے، اس حدیث سے بھی واضح ہے، اور مختلف احادیث مبارکہ کے اندر اس کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ خود حضور علیہ السلام کے حوالے سے جو سب سے نمایاں وصف قرآن کریم نے اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورہ قلم کے اندر، کہ آپ تو عمدہ اخلاق پر قائم ہیں، عمدہ اخلاق پر فائز۔ اللہ جل شانہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق کیا ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کی طرف اشارہ فرمایا کہ قرآن کریم حضور علیہ السلام کا عمدہ اخلاق ہی کا یہ نمونہ ہے، ثبوت ہے۔ تو عمدہ اخلاق کی اور اچھے اخلاق کی بڑی دین کے اندر اہمیت ہے۔ اسی سے متعلق یہ حدیث بھی ہے کہ ان اثقل شیء یوضع فی میزان المؤمن، کہ کل قیامت والے دن ایمان والے کے ترازو میں جس میں اعمال تولے جائیں گے، سب سے وزنی جو چیز ہوگی وہ اس کے عمدہ اخلاق ہوں گے، اچھے اخلاق ہوں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ، اللہ ایسے بندے کو ناپسند کرتا ہے جو فحش گو ہو، بیہودہ گفتگو کرتا ہو، گالم گلوچ کرتا ہو، بے حیائی پر مبنی باتیں کرتا ہو۔ اور البذیء کا معنی بدخلق کے دیے گئے ہیں، جس کے اخلاق برے ہوں، جو برے اخلاق والا ہوں۔ تو فحش گوئی، بد زبانی، بد کلامی، بیہودہ گوئی یا بدخلقی، برے اخلاق، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اس کے بالمقابل عمدہ اخلاق کو اللہ جل شانہ نے پسند فرمایا۔ اور بعض روایات کے اندر یہ فضیلت بھی آئی ہے کہ ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ قائم اللیل وصائم النہار، ایمان والا اپنے حسن خلق کے بدولت مسلسل رات بھر عبادت کرنے والے اور دن بھر روزہ رکھنے والے کے اجر کو حاصل کر سکتا ہے۔ ایک آدمی اگر پوری رات عبادت کرتا ہے، سالہ سال سے اس کا معمول ہے،
اور مستقل دن میں روزے کا اہتمام کرتا ہے، پورا سال روزہ رکھتا ہے، سوائے ان دنوں کے جن میں روزہ رکھنا ممنوع ہے، پورا سال روزے کا اہتمام کرتا ہے، تو اس کا درجہ کتنا اونچا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، تصور نہیں کر سکتے کہ پوری پوری رات عبادت کرتا ہے۔ ہم سے تو فجر اور عشاء بمشکل پڑی جاتی ہیں، تو جو پوری پوری رات عبادت کرتا ہو اور مسلسل روزے رکھتا ہوں، جبکہ ہم بمشکل رمضان کے روزے رکھ پاتے ہیں، تو کتنا اونچا درجہ ہوگا۔ اللہ جل شانہ ایمان والے کو صرف ایک صفت پر یہ درجہ عطا فرما دیتے ہیں، اور وہ عمدہ اخلاق کی صفت ہے، اچھے اخلاق کی صفت ہے۔ عمدہ اخلاق کا مطلب ہر ایک سے خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کر ملنا اور نرم گفتگو کرنا، دوسروں کی بری باتوں کو اور ناگوار باتوں کو، طبیعت پر گراں باتوں کو برداشت کرنا، غصے کو پی جانا، تحمل کر جانا، یہ عمدہ اخلاق کے تحت آتا ہے۔ اگرچہ عمدہ اخلاق کا مفہوم بھی شریعت کے اندر بڑا وسیع ہے، اس کا تعلق باطن کی ساری بیماریوں سے بھی ہوتا ہے، کہ انسان اپنے آپ کو دل کی جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں، تکبر کی، حسد کی، کینہ کی، بغض کی، مال کی محبت، عہدے کی محبت، منصب کی محبت، اور اسی طرح جو بے حیائی والے خیالات، وساوس، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، یہ بھی حسن خلق کے مفہوم میں داخل ہیں، عمدہ اخلاق کے مفہوم میں داخل ہیں۔ تو ہے کہ انسان لوگوں کے ساتھ بھی اپنا معاملہ اچھا رکھے، اپنے رب کے ساتھ بھی اچھا معاملہ رکھے، یہ عمدہ اخلاق کی کلید ہے، یہ عمدہ اخلاق کی کنجی ہے۔ اس کے ذریعے بڑے سے بڑا درجہ ایمان والا حاصل کر سکتا ہے، اور کل قیامت والے دن جب اعمال نامے تولے جائیں گے تو ترازو پر سب سے وزنی جو چیز ہوگی وہ عمدہ اخلاق ہوں گے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو بھی عمدہ اخلاق عطا فرمائے، بدخلقی سے، بے حیائی سے، بدگوئی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا رب۔